السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اسد علی طور اپنے پروگرام اسد طور انسینسرڈ کے ساتھ، اور آج ہم کو کچھ بڑی خبریں دینے جا رہے ہیں۔ ایک تو ہم آپ کو یہ دینے جا رہے ہیں کہ جو پیپلز پارٹی ہے اس نے نون لیگ سے متعلق ایک بڑا فیصلہ لے لیا ہے۔ وہ ہم بڑا فیصلہ بھی آپ سے شیئر کریں گے، بڑا فیصلہ ہے، جبکہ اس کے علاوہ اور وہ فیصلہ پی ڈی ایم کے نقطہ نظر سے بھی ایک بڑا فیصلہ ہوگا۔ اس کے علاوہ ہم کو یہ بتائیں گے کہ آج مولانا فضل الرحمان اور جو مریم نواز میں ملاقات ہوئی ہے، اس میں آج کیا گفتگو ہوئی اور کیا چیزیں طے پائی ہیں، اور وہ کچھ بڑی ہی دلچسپ ہے۔ کچھ چیزیں انہوں نے پریس کانفرنس کر کے اعلان بھی کر دی ہیں، تو وہ کیوں اس کے پس پردہ بھی کیا گفتگو کیا ہوئی جس کی وجہ سے وہ چیزیں ڈیسائیڈ ہوئی، پھر آج اعلان کی گئی، ہم آپ کو وہ بتائیں گے۔ یہ بڑی ڈیولپمنٹس ہیں پی ڈی ایم کے فرنٹ پر۔ تو سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آج مولانا فضل الرحمان مریم نواز صاحبہ سے ملاقات کے لیے لاہور پہنچے، ان کی رہائش گاہ، وہاں پر جاتی عمرہ حمزہ شہباز بھی تھے۔ دونوں کزنز نے، مریم نواز اور حمزہ شہباز نے مولانا کو ویلکم کیا، بیٹھے، ملاقات ہوئی جس میں گفتگو ہوئی۔ اس میں ایک جو فیصلہ اعلان کیا گیا کہ چیئرمین سینٹ مریم نواز نے کہا کہ ہر حال میں جو ہمارا ہے نون لیگ کا وہی ہوگا، کیونکہ یہ پی ڈی ایم کے پہلے مشاورت سے طے پایا تھا کہ چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی کا، ڈپٹی چیئرمین سینٹ جے جو ایف اے کا اور اپوزیشن لیڈر سینٹ میں نون لیگ کا ہوگا، تو اب اس معاہدے کو آنر کرنا ہوگا پیپلز پارٹی کو۔ تو اس کے اوپر کہتے ہیں کہ اندر جو بات چیت ہوئی اس میں مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا کہ بالکل دیکھیے، ہم نے پیپلز پارٹی کو ووٹ پورے کر کے دیے جو اپوزیشن کے ووٹ تھے، اب لیکن پیپلز پارٹی نے جے یو ایف کو ووٹ پورے نہیں کر کے دیے مولانا غفور حیدری کے لیے، ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے۔ تو مولانا کو یہ افسوس تو ہے اور انہوں نے اس کا اظہار بھی کیا۔ مریم نواز صاحبہ نے بھی کہا کہ بالکل، اور ہم نے بھی جو ووٹ تھے وہ پورے کر کے دیے اور سب کچھ کر کے دیے، لیکن اس کے بعد اب جب ان کا کینڈیڈیٹ اگر کسی وجہ سے فی الحال نہیں جیت سکا اور عدالت میں بھی بات ہے، تو اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں، تو یہ کیسے ہمارا ڈپٹی چیئرمین سینٹ چینج کروا سکتے ہیں؟ تو یہ بات بالکل ہم آؤٹ رائٹلی مسترد کریں گے کہ اگر چیئرمین سینٹ کو ڈپٹی اپوزیشن لیڈر سینٹ کو تبدیل کرنے کی بات کی گئی۔ تو یہ سب کچھ غور ہوا۔ اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کا یہ سٹانس بھی زیر غور آیا کہ پیپلز پارٹی کیا کرے گی اگر پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا کہ وہ استعفے نہیں دیتی، تو پی ڈی ایم کا کیا لائحہ عمل ہوگا، اور اگر پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا تو پیپلز پارٹی سے کس قسم کی انگیجمنٹ رکھی جائے گی، پھر اپوزیشن میں پیپلز پارٹی کا رول کیا ہوگا، اور پی ڈی ایم کے برقرار رہنے، ان تمام امور پر بھی گفتگو کی گئی۔ اس میں ظاہری بات ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے، ویسے تو نون لیگ کو بھی آئیڈیا ہے کہ پیپلز پارٹی مشکل ہی ہے کہ استعفوں کا فیصلہ کرے، تو اس میں پھر کہا گیا کہ پھر اس صورت میں ہم دوبارہ نئے سرے سے غور کریں گے تمام جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کے کہ کیا استعفے دینے چاہیے اب بھی، یا کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہیے، کہ لانگ مارچ کی کس طرح کی شدت ہونی چاہیے۔ اس میں یہ بھی اب فیصلہ ہے کہ جو لانگ مارچ ہے وہ اب رمضان کے بعد ہوگا، کیونکہ مولانا کا یہ کہنا ہے کہ رمضان میں عبادتوں کا مہینہ ہوتا ہے، ہمارے جو مدارس میں ہوتے ہیں نماز تراویح چل رہی ہوتی ہے، ہمارے علماء بزی ہوتے ہیں تراویح پڑھانے میں، سو ان کے وہ تمام مذہبی وہ اپنے وہ فرائض میں مصروف ہوتے ہیں، اور ایک لحاظ سے رمضان جو ہوتا ہے وہ ایک چندے کا سیزن بھی ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے، صدقات، فطرانہ سب کچھ رمضان میں دیا جاتا ہے، تو اس میں مدارس کو بہت بڑے پیمانے پہ آمدنی ہوتی ہے، تو وہ اپنے جو جسے کہتے ہیں نا، وہ اپنی مدارس کو چھوڑ کے یہاں پر نہیں آنا چاہتے ہوتے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس وقت ہماری آمدن کا یہ پورا سال کا وہ لگنے جا رہا ہے سیزن، تو یہ مولانا کے تحفظات تھے، اور جس پہ مریم نواز صاحبہ نے بھی ان سے ایگری کیا، اور اس پر مریم نواز نے بھی کہا کہ بہتر ہوگا کہ ابھی کووڈ کی سپائک بھی آ رہی ہے، اور یہ بڑی تھرڈ ویو جو ان سی ہے یہ ڈینجرس ہے، تو ہم یہ بھی چاہیں گے کہ یہ بھی تب تک کچھ تھم چکی ہوگی، کیونکہ رمضان ختم ہوتے ہوئے مڈ مئی آ جائے گا، عید ہوگی، عید کی چھٹیاں ہوں گی، اس کا خاتمہ ہونے کے بعد، تو تقریباً مئی کا تھرڈ جو کوارٹر ہے وہ ابھی سوچا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو پی ڈی ایم کی بقیہ جماعتیں ہیں ان کو اعتماد میں لیا جائے گا۔ تو یہ سب کچھ ہوا۔ اس کے علاوہ جو ایک اور جو بڑا فیصلہ ہوا وہ اس میں یہ ہوا کہ جو مریم نواز صاحبہ کو طلب کیا گیا ہے نیب کی طرف سے، اس پر کافی زیادہ برہمی کا اظہار کیا گیا۔ ملاقات کے دوران مولانا نے کہا کہ آپ اکیلی نہیں جائیں گی، آپ ہماری اب پی ڈی ایم کی بھی لیڈر ہیں، تو پی ڈی ایم جو ہوگی وہ بھی آپ کے ساتھ جائے گی، جس پر یہ طے پایا کہ جو پی ڈی ایم کے کارکن ہیں تمام جماعتوں کے بشمول پیپلز پارٹی کے، وہ بھی مریم نواز صاحبہ کے ساتھ جائیں گے، اور جو پی ڈی ایم کے رہنما ہیں
وہ بھی اب اگلی ایک ملاقات میں طے پائے گا کہ کون کون سے رہنما جو ہوں گے 26 مارچ کی اس مریم نواز کے جو قافلہ ہے اس میں نیب جائیں گے. آپ کو پتہ ہے پچھلی دفعہ جو مریم نواز نیب گئی تھی تو ان کا جو قافلہ تھا اور پھر وہاں پہ نیب کے باہر جو صورتحال پیش آئی تو وہ اس کے بعد نیب کے لیے بڑا مشکل ہو گیا تھا. نیب نے مریم نواز کو اندر سے میسج بھیجا کہ واپس چلے جائیں, ہمیں نہیں آپ کا جواب چاہیے, آپ ریٹرن بھجوا دیجیے گا. تو مریم نواز باہر ان کو کہتی نہیں کہ نہیں اب کھولو, اب لو مجھ سے جواب. تو وہ نیب نے نہیں لیا تھا. تو اب نیب کے دفتر دوبارہ جانے کی بات ہے, 26 مارچ کو طلب کیا گیا ہے نیب کی طرف سے. تو اب یہ طے پایا ہے کہ پی ڈی ایم کے قائدین بشمول کارکن لاہور میں نیب کے دفتر کے باہر موجود ہوں گے جب اندر مریم نواز جواب کے لیے جائیں گی. اور یہ ایک ایسا ماحول ہوگا کہ جس کے اندر نیب یقیناً سوچے گا کچھ مریم نواز سے کوئی بھی مس بیہیو کرنے سے یا گرل کرنے سے, کیونکہ ان کو معلوم ہوگا کہ باہر اتنی تعداد میں لوگ موجود ہیں, ہمارا کوئی بھی فیصلہ جو ہوگا وہ ہمارے دفتر کے لیے ایک بڑی مشکل صورتحال پیدا کر دے گا. اور اس کے علاوہ جو تیسری جو ہم آپ کو جو ایک بڑی خبر دینے جا رہے ہیں, جو پیپلز پارٹی نے فیصلہ لیا ہے نون لیگ سے متعلق. آپ کو پتہ ہے کہ حال ہی میں جو شاہد خاقان عباسی ہیں انہوں نے دورہ کیا تھا بلاول ہاؤس کا, اور بلاول ہاؤس زرداری سے ملاقات کی تھی, بلاول بھٹو زرداری سے. ان سے شہری رحمان تھی, نوید قمر تھے, اور ان کے جو نون لیگ کا وفد تھا اس میں شاہد خاقان عباسی کے ساتھ صرف مفتاح اسماعیل تھے. اور اس میں جہاں پر دیگر چیزوں بات ہوئی وہاں پہ جو مین ایک فوکس تھا وہ مفتاح اسماعیل نے کے لیے حمایت مانگی. نون لیگ نے ان سے پیپلز پارٹی سے ان کو کہا کہ آپ اپنا امیدوار کھڑا نہ کیجیے, ان کو ایک مشترکہ امیدوار بنائیے مفتاح اسماعیل کو. اور اس میں یہ بھی زیر بحث آیا کہ دیکھیے پچھلے دفعہ بھی میاں شہباز شریف جیت گئے تھے, لیکن فیصل واڈا کو جس طرح 400 ووٹوں کی اکثریت دلوائی گئی وہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے, اور وہ کس مشکوک انداز میں ان کو جتایا گیا. تو اس پر وہ ساری گفتگو ہوئی, اور اس پر جو بلاول ہیں بھٹو زرداری ہیں انہوں نے کہا تھا کہ میں مشورہ کروں گا اپنے والد سے اور اپنی پارٹی سے, اور اس کے بعد آپ کو جواب دوں گا. تو اس کے اوپر جو انفارمل ڈسکشنز ہوئی ہیں پیپلز پارٹی کے اندر, اس ڈسکشنز میں یہ غور کیا گیا, اور یہ بھی زیر بحث آیا کہ کیونکہ پیپلز کم از کم نون لیگ نے ہمیں ابھی حال ہی میں قومی اسمبلی میں چیئرمین سینٹ کی نشست پہ انہوں نے ہمیں سینٹ کی جو یوسف رضا گیلانی کی نشست تھی اس پر انہوں نے سپورٹ کیا, اور ان کے 83 کے 83 ووٹ ہمیں ملے, میاں نواز شریف نے انشور کیے. اور اسی طرح انہوں نے چیئرمین سینٹ کے بھی الیکشن میں ایک دلاور خان تھے جو ہمیں پتہ ہے کہ ان کے کیا معاملات تھے, وہ اور وہ پہلے سے ہی بٹرے کر چکے تھے. تو نون لیگ نے بتایا تھا کہ ان کے علاوہ ہمارے تمام ووٹ ایشور ہم کرتے ہیں آپ کو ملیں گے, اور وہ بھی انہوں نے یقینی بنائے. تو اگر ان 2 الیکشنز میں نون لیگ نے ہمیں سپورٹ کیا ہے تو اب پھر ہمیں بھی شاید اس کو کمپنسیٹ کرنا چاہیے. اور اس میں پھر یہ طے پایا ہے کہ ٹھیک ہے نون لیگ کو NA 249 جو فیصل واڈا کی خالی کردہ نشست ہے جو انہوں نے جھوٹے حلف نامے کی بنیاد پہ خالی کر کے اب وہ سینٹ میں چلے گئے ہیں, صادق اور امین وزیر اعظم عمران خان نے ان کو ٹکٹ دیا تھا سینٹ کا, تو انہوں نے جو خالی کی ہوئی نشست ہے اس کے اوپر پھر نون لیگ کے امیدوار مفتاح اسماعیل کی حمایت کی جائے. یہ کافی حد تک پیپلز پارٹی میں ڈیسائیڈ ہو گیا, اس کا فارمل اناؤنسمنٹ باقی ہے. اور اس سے پہلے ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ جو استعفوں کا معاملہ ہے اس کے اوپر نون لیگ جب ہم اپنا فارمل CEC کے بعد اعلان کریں گے نون لیگ کیا رد عمل دے گی اور PDM کیا رد عمل دے گی. تو اس صورت میں اگر مفتاح اسماعیل جوائنٹ PDM کے کینڈیڈیٹ بن جائیں گے تو پھر ان کے جیتنے کے امکان واضح ہو جائیں گے, کیونکہ ابھی تک جو PTI ہے وہ MKM اور تیسری جماعت جو سی ہے TLP تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ الائنس کرنے کی پلاننگ کر رہی ہے تاکہ وہ یہ نشست جیت سکے. سوچئے تحریک لبیک کے ساتھ PTI الائنس کرنے کی بات کر رہی ہے. تو دیکھیں اب کیا ہوتا ہے, PSP کے امیدوار بھی ہیں وہاں پر, تو دلچسپ مقابلہ ہوگا. اور پیپلز پارٹی نے یہ بڑا فیصلہ لے لیا ہے, لیکن یہ فیصلہ ابھی بھی جو CEC کے اجلاس اور جو اس کے بعد پھر آؤٹ کم پہ جو PDM کا رد عمل ہوگا اس سے مشروط ہے. تو ہم آپ کو اس پر مزید بھی اپڈیٹ کریں گے. اپنا خیال رکھیے, سلامت رہیے, اللہ حافظ.